چیز وہی ریپیٹ کی گئی ہے. اینڈ جیزس سیڈ ٹو ہم وائی ڈو یو سے آئی ایم گڈ, نو ون از گڈ بٹ ون اینڈ دیٹ از گاڈ. ایک ہی خدا ہے جو سب سے اچھا ہے, جو سب سے خوبصورت ہے, جو سب کا مالک ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, زبور میں بھی. انشاءاللہ اب جو آگے آیتیں آئیں گی ان میں ہم ذکر کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ قرآن نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے مسلمانوں, تمہارے نبی کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بلکہ تمہارے نبی کا شان یہ ہے کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے. جتنے آسمانی کتابیں ہیں سب میں ہمارے نبی کے فضائل ہیں. حضرت آدم نے ہمارے نبی کے شان میں قصیدے کہے, حضرت نوح نے اپنی امت کو ہمارے نبی کے فضائل سنائے, حضرت ابراہیم نے لوگوں کو جمع کر کے آنے والے نبی کا مقام بتلایا. ہر ایک نبی کو اللہ نے عہد لیا تھا, ہمارے نبی کے صدقے میں تو انہیں نبوت ملی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو آئیے شیعہ سنی مل کر ہم نبی کا بھی ذکر کریں, آل نبی کا بھی ذکر کریں. مصطفیٰ کون ہمارا نبی ہے, مقام دیکھیں. مصطفیٰ جو مرکز انتخاب الہی, جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو علم اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو کرم اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو عقل اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو عشق اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو خلق اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو حسن اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو تخلیق اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو جود اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو وجود اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو سراج منیر ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو بشیر النذیر ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو یاسین ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو طٰہٰ, جو مدثر, جو مزمل وہ مصطفیٰ ہے. جو دانا السبل ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو ختم رسل ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو مولائے کل ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو کمال ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو جمال ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو جلال ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو نور اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو دستور اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو ظہور اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو ما ینطق عن الہویٰ کا شہسوار ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو رب العالمین کا انتخاب ہے وہ مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آؤ مسلمانوں, پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو. یہ سارے اختلافات شیطان نے پھیلائے ہیں. آئیے ان شیطانی اختلافات کو ختم کریں اور مسلمان مل کے مجلسیں کریں, مل کے نمازیں پڑھیں, مل کے نماز جمعہ میں شرکت کریں, تاکہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو خنثار کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے. اور جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں ٹیررزم ہے, اسلام میں قتل و غارت گری ہے, ان تہمتوں کو مٹایا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل. جیسے کہ ہم عرفان اسلامی کے ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں, اور پہلی اور دوسری مجلس میں عرض کیا گیا یہ وہ علم ہے جو قرآن کا باطن ہے. جیسے کل آپ نے سنا کہ قرآن کے ذریعے سے مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے, نہ کہ ظاہری قرآن, باطنی قرآن کے علم سے مردہ زندہ ہو سکتے ہیں, اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, قطعت بہ الارض, ہزاروں میلوں کا فاصلہ کم ہو سکتا ہے. یہ قرآن کا علم ہے, یہ باطنی علم ہے. اور اشارہ بھی کیا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف کا, حضرت آصف بن برخیہ کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا, وہ ہزاروں میلوں سے تخت بلقیس لے کر آئے. یہ سب قرآن کا باطنی علم ہے. اسی کا نام علم عرفان ہے, اور اسی کا ذکر مناجات عرفان, مناجات عارفین ہے جو اہل بیت نے بتلائی ہے. اسی کا ذکر دعائے عرفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے, جو دعائے عرفہ حاجی حضرات میدان عرفات میں پڑھتے ہیں. یہ سارے اذکار
اشعار ہیں جو عرفان کے متعلق ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیت جو ہے 100% خالص ہو، تبھی انسان اس میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ طہارت چاہیے، آنکھ کی طہارت، زبان کی، پیٹ کی طہارت۔ جو شکم پرست ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، خدا اس کے دل میں اپنی محبت کا نور کبھی نہیں ڈالتا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں دوسرے لوگ بھی کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ وہ عارف بن جائیں گے یا انہیں علم عرفان آ جائے گا۔ جیسے ایک زاہد ہے، ایک زاہد انسان بھی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، مگر زاہد اور ہے، عارف اور ہے۔ ذرا فرق دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ زاہد کیوں چھوڑتا ہے؟ مثلا لذتی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے عیاشی کو، اس کو جو مباح بھی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کائے کے لیے؟ تاکہ جنت میں اس سے زیادہ مقام ملے۔ وہ حرام کی نگاہ سے کسی عورت کو نہیں دیکھتا تاکہ جنت میں اسے حور ملے، کیونکہ حور کی لذت ابدی ہے، حور کا حسن لافانی ہے، حور اتنی حسین ہے، حدیث میں ہے اگر ایک جھلک بھی دکھا دے تو دنیا والے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اتنا حسن ہے، اتنا نور ہے۔ تو اب زاہد بھی گناہ کو ترک کرتا ہے، زنا سے بچتا ہے، حرام نگاہ سے بچتا ہے، اور غذائے حرام سے بچتا ہے۔ کائے کے لیے؟ تاکہ اسے حور مل جائے، تاکہ اسے جنت مل جائے۔ بالکل اس طرح سے ہے، مثلا اگر آپ ایک جاب کر رہے ہیں نا، آپ کو 1000 پاؤنڈ مل رہا ہے، آپ سے کہہ رہا بھی آپ صبر کریں اور یہ کام کریں، آپ کو 1 لاکھ کی جاب مل جائے گی، 1 لاکھ پاؤنڈ۔ تو کتنے لوگ ہیں وہ صبر کر لیں گے، چاہے کتنی محنت کیوں؟ کہیں گے بھئی 1000 کہاں 1 لاکھ مل جائے گا، صبر کر لیں گے، وہ جاب چھوڑ دیں گے۔ یا اس طرح سے آپ چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، 2 بیڈ روم ہے، آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ کو ایک بہت بڑا 5-6 ایکڑ کا بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، مگر آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں سخت سے سخت بھی کام کر لیں گے، پیٹ پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، اور بھی بہت سارے کر لیں گے، بھائی چھوٹا مکان رہ رہے ہیں، ہم بڑے مکان میں چلے جائیں گے۔ تو زاہد جو ہے اسی طرح سے کرتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جنت کی لالچ میں، کہ جنت مل جائے، حور مل جائے، ابدی نعمتیں مل جائیں۔ مگر اگر یہ چیز ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھا مقام ہے، مگر عارف کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ عارف وہ نہیں بن سکتا جو کوئی بھی عبادت جنت کی لالچ میں کرے، علم عرفان اسے نہیں مل سکتا۔ یعنی کتنا نیت کو پاک کرنا ہے۔ کوئی بری چیز نہیں ہے جنت کے لیے دعائیں مانگنا، خود حدیث میں ہے، لیکن عارف کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ یعنی اگر جنت کی لالچ میں عبادت کوئی کر رہا ہے تو وہ عارف نہیں ہے، وہ زاہد ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، حور کے لیے اگر کوئی حرام چھوڑ رہا ہے تو وہ زاہد ہے، مگر وہ عارف نہیں ہے۔ عارف کیا ہے؟ عارف جنت کی لالچ میں بھی عبادت نہیں کرتا۔ اور اس کو سمجھنا ہے تو دعائے کمیل کو سمجھیں کہ مولا علی نے یہ عارف کا مقام دیا ہے، کہ عارف یہ کہتا ہے میرے اللہ اگر تو مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دے تو میں جہنم کی آگ پر تو صبر کر لوں گا، مگر تیری جدائی پہ صبر کیسا کروں گا؟ یعنی عارف جو عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کے عشق میں کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل۔ اور یہ مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے کہ جنت کی لالچ بھی نکل جائے، وہ بھی عبادت خالص نہیں ہے، وہ بھی نیت خالص نہیں ہے۔ عارف تب بنتا ہے انسان کہ جنت کی نہ لالچ میں عبادت ہو اور نہ جہنم کے خوف سے عبادت ہو۔ یہ آخری منزل ہے، آخری درجہ ایمان ہے۔ جنت کی کوئی خواہش رکھنا برا نہیں ہے، بہترین مقام ہے، انبیاء کی جگہ ہے، لیکن عارف کا مقام بلند ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ عارف جب جنت میں پہنچے گا تو جو حوریں ملیں گی تو وہ خدا سے شکایت کریں گی کہ پروردگار تو نے اس بندے کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن جب سے یہ جنت میں آیا اس نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا ہے، یہ تو تجھ سے مناجات میں، تجھ سے عشق میں اور تجھ سے باتوں میں اسی میں مشغول ہے۔ تو خدا کی آواز آئے گی کہ یہ وہ میرا سچا محبوب بندہ ہے کہ اس نے جو بھی عبادت کی ہے میرے عشق میں ہے، اس کو تمہارے حسن کی طلب نہیں میری تجلی کی طلب ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔
جنت میں سب سے بلند ترین مقام ان لوگوں کا ہے جو حور کے حسن سے نہیں کھیلتے بلکہ اللہ کی تجلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، واقعاً یہ عظیم الشان منزل ہے، اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اتنی ہی بلندی پہ پرواز کر سکتا ہے جتنی اس کی ہمت ہو۔ ہمت اگر پست ہوگی تو پرواز بھی پست ہوگی۔ لہذا انسان کو بلند ہمت کرنی چاہیے اور عزم اور ارادہ مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت میں امید رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے عرفاء کا یہ مقام ہے، یہ طاقتیں خود بخود ملتی ہیں۔ اگر عارف یہ سوچے کہ مجھے طاقت مل جائے تو میں ایک لمحے میں یہاں سے مکے پہنچ جاؤں، مدینے پہنچ جاؤں، اگر اس کے لیے عبادت کرے تو بھی وہ خالص نہیں ہے۔ اگر خدا دیتا ہے تو ٹھیک، لیکن اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض عرفاء کو اللہ یہ بھی طاقت دیتا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے۔ وہ طاقت کا استعمال خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم اس کا استعمال کریں، یہ خلاف ادب ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ نے دیکھا اس قدر عارف قوی ہوتا ہے کہ طاقت ہوتی ہے اللہ کی دی مگر استعمال نہیں کرتا۔ اور ایک سچا واقعہ بتلاؤں کہ ایک شاگرد تھے کہ استاد تھے عارف، اور وہ شاگرد کہتا تھا کہ استاد اب آپ مجھے اسم اعظم دے دیں تاکہ میں کچھ کر دکھاؤں۔ استاد کہتے نہیں، تو ابھی لاحق نہیں بنا ہے اسم اعظم کے، ابھی تجھے بہت محنت کرنی ہے، بہت تجھ میں کمزوریاں ہیں۔ استاد نہیں دیتا تھا کہ اسم اعظم ملے تو وہ عارف بنے۔ آخر ایک دن یہ شاگرد بہت غمگین روتا ہوا آیا کہ میں کتنے دنوں سے استاد محترم آپ سے کہتا تھا آپ مجھے اسم اعظم دیتے، آج تو غضب ہو گیا، اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہ آج میں آ رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی 80-90 سال کا، غریب لکڑیاں توڑ کے اپنے پیٹ کو پورا کرنے کے لیے، رزق روزی کے لیے گدھے پہ رکھ کے آ رہا تھا، اور ادھر سے پولیس والے بدماش تھے، ظالم تھے، انہوں نے بے گناہ اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کا خون نکال دیا، اس کا دانت توڑ دیا اسے۔ اب میں پولیس سے تو نہیں لڑ سکتا تھا، اتنی پولیس، لیکن میں نے سوچا اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں ان کو دکھاتا کہ اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اور میں اس مظلوم کی مدد کرتا۔ آپ نے کتنا برا کیا استاد کہ مجھے اسم اعظم نہیں دیا اور میں ایک مظلوم کی مدد نہ کر سکا، میں دیکھتا رہا، میں زندگی بھر پچھتاتا رہوں گا۔ تو استاد نے مسکرا کر کہا اسی لیے تو میں نے کہا کہ تو ابھی لائق نہیں بنا کہ اسم اعظم۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا وہ جو مار کھا رہا تھا وہ میرا بھی استاد ہے، اس کے پاس بھی اسم اعظم تھا مگر اس نے استعمال نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیں کتنی بلند منزل ہے کہ طاقت ہو مگر استعمال نہ ہو۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جو بہت ریاضت کرے، بہت کوشش کرے، بہت محنت کرے تب یہ منزل ملتی ہے۔ عزیزو بہت دل کو خالص کرنا پڑتا ہے۔ جہاں جو جنت کی طمع نہ رکھتا ہو تو وہ دنیا کی کیا طمع رکھے گا؟ سوچئے وہ کتنا پاک دل ہوگا جس کے بعد خدا یہ منزل دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اگر ہم گناہوں کی وجہ سے اس مقام پر نہ پہنچ سکیں تو اے خدا چند قطرے بھی اگر اس دریائے عشق سے ہمیں مل جائیں تو ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ عزیزو دعا کے ذریعے سے ہی سب چیزیں ملتی ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ خدا ہم پر بھی لطف و کرم کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔
یا رب خیر الساترین، اے میرے اللہ تو صرف ستار نہیں، تو خیر الساترین ہے، تو گنہگار کے گناہ ایسے چھپاتا ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ کتنا گنہگار ہے۔ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ، تجھ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ ستار العیوب غفار ذنوب، او میرے اللہ تو صرف گناہوں کو چھپانے والا نہیں، تو گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے۔ آج ہمارے گناہ مٹا دے۔ علام الغیوب تستر الذنب بکرمک، تو نے اپنے کرم سے میرے گناہ چھپا دیے۔ وَتُؤَخِّرُ الْعُقُوبَةَ بِحِلْمِكَ، تو نے اپنے حلم کی وجہ سے آتا ہوا عذاب مجھ سے روک دیا۔ اے خدا مگر میں بدبخت تیرے حلم سے بھی فائدہ نہ لے سکا، میں گناہ کرتا رہا، تو عذاب سے مجھے بچاتا رہا۔ آیا میں اور جرت مند ہو گیا، اگر تو میری آنکھیں نکال دیتا شاید میں گناہ سے ڈر جاتا، اگر تو میری ٹانگیں توڑ دیتا شاید میں گناہ سے رک جاتا۔ فلک الحمد علی حلمک بعد علمک وعلی عفوک بعد قدرتک۔ اے خدا تو مجھے اگر سزا دینا چاہے ایک لمحے کی دیر ہے، مگر پھر بھی تو مجھے سزا نہیں دیتا، مجھے توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اسی لیے تیری دربار میں آیا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ وہ بخش دے آج ہم سب کے گناہ، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس پیاسے حسین کا، او جو پیاسا بھی تھا اور زخموں سے چور چور تھا، پورے بدن سے خون بہہ چکا تھا، حسین کا سر سجدے میں تھا،
او میرے اللہ حسین کے آخری سجدے کے واسطے میں ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ عزیزو امام حسین کتنے مظلوم تھے۔ اسلام میں احکام ہے، شریعت کا حکم ہے، اسلام کی ساری جنگیں دفاع کے لیے ہیں، مگر کیا حکم ہے اگر جنگ میں کوئی کافر بھی مارا جائے، اگر وہ کافر اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس کی ذرا نہ اتارو، اس کی توہین نہ کرو۔ مولا علی نے جنگ خندق میں عمر بن عبدود کی قیمتی ذرا نہیں اتاری، فرمایا یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا حکم سنیں گے شریعت کا، اسلام کا دوسرا حکم یہ، اگر جنگ میں کسی کافر کو مارو تو کافر کا سر بدن سے جدا نہ کرو، کافر کی توہین نہ کرو، کافر کا سر شہر شہر میں نہ پھراؤ، اس کی توہین نہ کرو۔ ہائے میں قربان جاؤں زہرا کے مظلوم حسین پہ، حسین نبی کا نواسا ہے، وہ ظالموں نے سر بھی کاٹا، وہ شمر نے پشت سے گردن پہ خنجر چلایا، صرف سر نہیں کاٹا، او نیزے پہ بھی سر بلند کیا گیا، اور 40 شہروں میں پھرایا گیا۔ صرف پھرایا نہیں گیا، جس شہر میں سر آتا تھا جھولیاں بھر کے پتھروں سے آتے تھے، کہتے تھے یہ باغی کا سر ہے، اسے پتھر مارو، یہ باغی کا سر ہے، اس پہ گرم خاک پھینکو۔ وہ صرف سر نہیں پھرایا گیا۔ اے عزیزو معاف کریے، بڑی سخت روایت ہے، سادات سے معافی چاہتا ہوں، بڑی سخت روایت ہے، اگر مجلس میں امام زمانہ آئے مولا معاف کریے گا، مولا آپ خون روتے ہیں، یہ لوگ پانی روتے ہیں، او کتنی توہین ہوئی مولا حسین کے سر کی۔ حسین کا سر یزید کے سامنے ہے، اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور کس منہ سے بیان کروں۔ ایک مرتبہ یزید نے گستاخی کی، وہ چاہنے والی بہن برداشت نہ کر سکی، زینب کی آواز آئی یزید چھڑی ہٹا لے۔ او یزید چھڑی ہٹا لے، یہ نبی کے چومنے کی جگہ ہے۔ او یزید، بہنیں دیکھ رہی ہیں، سکینہ دیکھ رہی، اور ظالم ظلم کر رہا، آنکھوں میں آنسو ہیں، سب مل کے 10 مرتبہ اما یجیب پڑھیں۔ ایک مومن مشکل میں آئے، اس کے لیے سب مل کے دعا کریں، خدا اس کی مشکل آسان کریں، سب مل کے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ
ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه 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 ويكشف السوء إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرجت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا